بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز الاسلام فاؤنڈیشن کے تحت اپنا سبق نمبر 8 سنیں گے، جو کہ نواقض وضو کے متعلق ہے۔ نواقض وضو سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا۔ سبیلین مرد و عورت کی اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہوں کو کہتے ہیں۔ مرد و عورت کے اگلے یا پچھلے مقام سے کسی چیز کا خارج ہونا، مثلاً پیشاب، پیخانہ یا ریح یعنی ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ یا کسی بیماری کی وجہ سے مرد و عورت کے اگلے یا پچھلے مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکلنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ استحاضہ آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو حیض یا نفاس کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جو حیض اور نفاس جن مخصوص دنوں میں آتے ہیں، ان دنوں کے علاوہ ان سے اوپر اگر چند دن عورت کو تھوڑا تھوڑا خون آئے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اس خون کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون اور پیپ جب بدن کے کسی اور حصے سے نکل کر بہہ جائے اور بہہ کر جسم کے ان حصوں تک پہنچے جن حصوں کو وضو میں دھونا فرض ہے، تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون صرف چمکا یا ابھرا، بہا نہیں، یعنی سوئی کی نوک سے یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون صرف ابھرتا ہے یا چمکتا ہے، یا مسواک کرنے سے یا خلال کرنے سے یا انگلی سے دانت مانجنے یا دان سے کوئی چیز مثلاً سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے علاوہ انجیکشن لگوانے سے جو خون نکلتا ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو انجیکشن گوشت کے اندر لگایا جائے تو اس سے تو بہت کم خون نکلتا ہے، یعنی اس سے اگر اتنا خون نکلے وہ صرف چمکے یا ابھرے، یا زخم کے اوپر جہاں سرنج لگتی ہے وہاں صرف ظاہر ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر جو انجیکشن ہے وہ نس کے اندر یعنی وین کے اندر لگایا جائے تو یہ چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر پہلے انجیکشن کو پیچھے کھینچتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ انجیکشن وین کے اندر ہی لگا ہے، تو پھر خون بہنے کی مقدار تقریباً یہ انجیکشن کے اندر آ جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وین کے اندر انجیکشن لگایا جائے اور خون بہہ کر انجیکشن کے اندر اس قدر آ جائے کہ وہ اگر جسم کے حصے پر نکلتا تو بہہ جاتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور وہ بلڈ ڈونیٹ کرے یعنی کسی کو خون کی بوتل دے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قے یعنی الٹی اگر منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر یہ کیسے پتہ چلے کہ اگر الٹی اس قدر آئے، قے اس قدر آئے کہ اس کو با تکلف روکا جائے، اس کو بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد وہ روکی نہ جائے، تو اس صورت میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قے منہ بھر کے آئی ہے۔ اگر وقفے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی قے آئے تو اندازے سے اگر اس کو جمع کر کے وہ منہ بھر کی مقدار کے برابر ہو جائے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر قہقہا لگا کر یعنی بلند آواز سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نمازی اس انداز سے اتنی آواز میں ہنسے کہ اس کے ساتھ والا بھی سن لے تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسے کہ وہ خود بھی سنے اور ساتھ والا بھی سن لے تو وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب وضو بھی دوبارہ کرے گا اور نماز بھی سرے سے شروع کرے گا۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف اس نے خود ہی سنا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ منہ سے الٹی آنے کی بجائے خون نکلا تھوک کے ساتھ، تو
اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی نشانی یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اگر تھوک کا رنگ کم ہو، سفیدی کا رنگ زیادہ ہو تو پھر تھوک غالب سمجھا جائے گا، اگر خون غالب ہو اور اندازے سے اتنا خون تھوک میں شامل ہو کہ وہ بہہ جانے کی مقدار ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں غلط مشہور ہو چکی ہیں، جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم مکمل طور پر برہنہ ہوتے ہیں، تو اگر ایسی صورت میں وضو ہو، مطلب ایسی صورت میں اگر غسل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وضو بدرجہ اولیٰ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر کپڑے اتار کر کپڑے چینج کرنے سے یا کسی اور وجہ سے اپنے ستر کو دیکھا تو اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ سور کا نام لینے سے یا شیطان کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ شیطان اور سور ان دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا تو گویا اس سے یہ ثابت ہوا، یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ قرآن کی وہ آیت جس میں سور اور شیطان کا ذکر آیا وہ پڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی بھی جانور کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ گالی دینے کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، گالی نواقض وضو میں سے نہیں، اگرچہ گالی دینا گناہ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی سخت وعید آئی ہے، یہ ممنوع ہے، منع فرمایا گیا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔